فیلڈ مارشل جنرل جو ہے عاصم منیر صاحب نے دورہ کیا تھا، وہاں علاقائی جو ہے نا قبائلی اور عمائدین سے ملاقات بھی کی۔ یہ دیکھیے یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے۔ ایک تو لوگوں کو سگنل ملا ہے کہ جی عوام جو ہے نا فوج کے ساتھ ہے، اور لوگوں کو سگنل مل گیا کہ جو بھی یہاں پہ آپریشن جو کچھ ہوگا لوگ تعاون کریں۔ دوسری بات یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا سگنل ہے کہ علاقائی سطح پر ہم متفق ہیں۔ نہیں، لیکن کے پی حکومت کیا آپ وفاق کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کی جو تقریر تھی اس کے مطابق تو وہ کھلا اعلان جنگ دیکھیے کوئی بھی عوام کے خلاف وشز کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، ان کو چاروں ناچار ان کے ساتھ کڑا ہونا پڑے گا۔ تو ان کی جو گیدڑ بھبکیاں اس کے پیچھے کیا بھارت کا جو سٹرنگز ہل رہے ہیں؟ بالکل بھارت، یہ تو اس وقت دیکھیں پہلے وہاں دو پراکسیاں بھارت کی آپریٹ کر رہی تھی، بھی لے جس کو ہم فطرت ہندوستان جو انڈین پراکسی کہتے تھے، اور الخوارج۔ یہ اب تو وہ ملک ہی وہاں کا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے طالبان کی، وہ پورا کی پورا ملک ہی ان کا جو ہے نا پراکسی بن گیا ہے۔ بھارت کا امریکہ سے ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان کے اندر جو ہے نا بڑا شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ خطرے میں آ گیا، اور امریکہ جو ہے وہ ہمیں صرف اس نے لالی پاپ دیا ہوا تھا، پیار محبت سے صرف تعریفیں کر رہا تھا فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب کی، لیکن معاہدہ اس نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ یہ پرانا معاہدہ ہے۔ نہیں، یہ معاہدہ ہے، یہ 10 سال کے بعد رینیو ہوتا رہتا ہے، اس کا ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹرمپ اور مودی کے درمیان جو اعتماد کا گیپ ہے وہ پورا ہوگا تو کچھ ہوگا۔ ابھی تو ٹرمپ نے پیچھے تو پھر جو ہے نا یہ بیان دیا، جب اب اس کے بیانات جو ہے نا 58 ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے انڈیا کے بڑے خوبصورت جہاز گرائے، بلکہ ان کو کہنا چاہتے کہ سندور لگے جہاز گرائے ہیں۔ وہ بولتا جاتا ہے، اس کی چھیڑ بنائے، میں تو کہتا ہوں کہ بولتا جائے گا، اس کی بستی کرنا چاہتا ہے، توہین کرنا چاہتا ہے، اس لیے بول رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر کالم نگار، تجزیہ نگار اور صحافی جناب فاروق بنگش صاحب نے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، بہت امپورٹنٹ ڈیز چل رہے ہیں پاکستان اور افغانستان میں، جو ہے وہ مذاکرات کا دور بڑا کامیابی سے جو چل رہا ہے۔ 6 نومبر کو پھر یہ مذاکرات ترکی میں ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گی کہ 6 نومبر کو جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں ایسی کیا بات ڈسکس ہونے والی ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ 6 نومبر کی جو ہے نا یہ فالو اپ ہے دوحہ اور استنبول کا کی جو راؤنڈ ہوا ہے، یہ اس کا سیکنڈ راؤنڈ ہے استنبول میں، یہ اس کا فالو اپ ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ اس میں میکانزم کو ڈسکس کیا جائے گا، میکانزم میں مانیٹرنگ آتی ہے، ویریفیکیشن آتی ہے۔ دوسری چیز اس میں کہ اعلیٰ سطحی وفد جو ہے نا اس میں شامل ہوگا، جو ہے نمائندگی ہوگی اعلیٰ سطحی، اور اس کے علاوہ اس میں ٹی ٹی پی کا وہی معاملہ اٹھایا جائے گا جس پہ پہلے بھی تعطل کا شکار ہو گئے تھے مذاکرات۔ تو اس میں یہ میکانزم کے بارے میں تو امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور بھرپور کوشش کی جائے گی کہ سیز فائر کو بھی مستقل بنایا جائے اور کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہو جائے۔ لیکن جہاں تک ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے چونکہ آخری ٹائم پہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، اور ترکی کے تعاون سے دوبارہ ترکی اور دوحہ دونوں نے سالس جو ہے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں جی اس کو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے خراب۔ تو یہی ہے کہ پھر جو کابل حکام ہے انہوں نے جو وفد تھا اس نے کہا تھا کہ ہمیں مشورہ کرنے کا موقع دیا جائے، تو ہم مشورہ کریں گے، تو اس سلسلے میں وہ اپنے اپڈیٹس پیش کریں گے۔ سر، اگر آپ 6 نومبر کے مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ابھی جو دور ہوا ہے اس کے بعد سے جو کاری اور پھر کاری امجد جو ہے اس کا جو انجام ہوا ہے، اس کے بعد سے ٹی ٹی پی نے اپنے پاکستان میں موجود تمام جنگجوؤں کو اور جو کمانڈر یہاں پہ موجود ہیں ان کو حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آپ لوگ ایک تو پاکستان سے افغانستان جس راستے سے آئے ہیں خاموشی سے اسی راستے سے واپس آ جائیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ لوگوں نے پلان کیے ہوئے تھے دہشت گرد منصوبے ان کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچانا ہے۔ کیا یہ پاکستان کی کامیابی ہے، یہ مذاکرات کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ مذاکرات کے علاوہ پاکستان کا جو اس وقت پاکستان نے جو آپریشن شروع کیا اس کا نتیجہ بھی ہے، کیونکہ اعلیٰ سطحی جو ان کے کمانڈرز ہیں ان کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہے، پہلی بات وہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مشورہ کریں گے، چونکہ ان کمانڈروں کا اس مشورے میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بلا کر کے وہاں سے صلاح مشورہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے نیکسٹ راؤنڈ میں کہ ان کے ٹھکانے کیسے ختم کرے، کیونکہ اپنی کوئی حکمت عملی تو دینی ہے، تو ان سے صلاح مشورے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علاقائی سطح پر ان لوگوں کے خلاف زبردست نفرت ہے، اور آپ نے آپریشن بھی شروع کیا ان علاقوں میں، تو اس لیے ان کو یہاں رہنا بھی ابھی مشکل ہو گیا ہے، اور علاقائی سطح پہ بہت زیادہ نفرت ہے، کیونکہ جہاں بھی وہ لوگ ہیں علاقے کے لوگوں نے بھی ان کے خلاف جو ہے نا وہ ایک قسم کا اعلان جہاد کر دیا ہے، تو ان کا رہنا تو بڑا مشکل ہے، آپریٹ وہ کر نہیں سکتے، اور اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی۔ تیسری چیز یہ ہے سب سے اہم کہ ان کے لیے اب یہاں رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی وجہ سے۔ جی
اچھا ایک اور مجھے بات بتائیے گا کہ یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ خبر سرکولیٹ کر رہی تھی، اس کے اوپر آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ کچھ علاقے کے لوگ جو ہیں انہوں نے طالبان کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنا شروع کر دیا کہ اگر وہ ان کا کوئی پرسن اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں عوام کا، تو وہ طالبان کی فیملی میں سے کوئی اغوا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے بندے کو کچھ کیا تو ہم آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے. اس میں کس حد تک صداقت دیکھیے جی یہ ہے ایک ویسی بھی آلریڈی جو ہے نا عوام کا تو ایک تو ہے دہشت گردی کے خلاف عوام جو ہے نا متحد ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور سیکورٹی فورسز پہ مکمل اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا آپریشن ہو، لیکن چونکہ سیکورٹی فورسز کی بھی کوشش ہے ہماری فوجی قیادت کی بھی کہ آپریشن نہ ہو، کیونکہ شہری آبادیوں میں ہے اور پھر لوگ ڈسٹرب ہوئے. پہلے بھی آئی ڈی پی کا بڑا مسئلہ ہوا تھا ہمیں جو آپریشن ہوئی تھے وسیع، وہ تو ان کے ٹھکانے تھے، ان کے تو ٹھکانے بھی خاص معلوم نہیں ہے، لیکن لوگوں میں جو ہے نا جگہ جگہ پہ مختلف قسم کے جو ہے نا امن جرگوں کے نام سے اور ویسے ایک مطلب ہے کہ تنظیمیں بن رہی ہیں ان کے خلاف، مطلب ہے کہ علاقائی سطح پہ جو ہے نا جہاد کرنے کا ایک قسم کے آپ سمجھیے. تو یہ نفرت کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ لوگ تکلیف میں ظاہر ہے اس قسم کے ایکشن تو کریں گے. پھر سر اس نفرت کی بیسک وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور وجوہات ہے جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے لیے اتنی نفرت مقامی لوگوں میں پھیل گئی ہے؟ بدامنی علاقے میں دیکھیں ایک علاقہ جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کے تمام سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے. وہ ایک طرف سے فوج وہاں پہ جاتی ہے، پولیس جاتی ہے ان کے مطلب ہے مدد کرنے کے لیے، دوسری طرف پولیس اور فوج کے لوگ نشانہ بنتے ہیں. پھر ان میں جو نشانہ بنتے ہیں اور بارڈر پہ جو فورسز کی نشانہ بنتی ہے ان لوگوں کا تعلق بھی انہی علاقوں سے ہے. پچھلے دونوں اورنگزیب میں جو کچھ ہوا تھا اس میں جتنے بھی جوان شہید ہو گئے تھے وہ قبائلی علاقوں صاحب کا قبائلی علاقوں سے اس کا تعلق تھا. تو نفرت تو پیدا ہوتی ہے. جب گھروں میں جنازے آتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں سرحد پار سے حملے کرنے والوں کے لیے پھر ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیا جذبات ہوں گی. سر بھارت کی اگر ایک بات کی جائے کہ بھارت سب یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں فیلڈ مارشل جنرل جو ہے عاصم منیر صاحب نے دورہ کیا تھا، وہاں علاقائی جو ہے نا قبائلی اور عمائدین سے ملاقات بھی کی تھی. یہ دیکھیے یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے. لوگوں کی جو یہ شروع میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ علاقے کے لوگ ساتھ نہیں ہے، وہ طالبان کے ساتھ ہے، فوج پہ اعتماد نہیں ہے یا کوئی بھی صوبہ رکاوٹ میں آئے گا، وہ ختم ہو گیا. یہ 3 سگنل ملے ہیں. ایک تو لوگوں کو سگنل ملا ہے کہ جی عوام جو ہے نا آپ کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ ہے، اور لوگوں کو سگنل مل گیا کہ جو بھی ہوگا یہاں پہ آپریشن جو کچھ ہوگا لوگ تعاون کریں. دوسری بات ہے یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا سگنل ہے کہ علاقائی سطح پر ہم متفق ہیں ہر لحاظ سے یہ سب دہشت گردی کیا. تیسرا ہے کہ افغانستان کو بھی سگنل ملا ہے کہ اگر بارڈر پہ جو علاقے ہیں وہ افغانستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ پاکستانی ہے اور پاکستانی رہیں گے اور پاکستانی فورسز کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. سر یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا پشاور میں جو مائدین جرگے کے مائدین سے ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، تو اس میں جو اعتماد کی ایک فضا پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد سے کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں یا یہ پہلے سے ہی نفرت جو لوگوں کی دلوں میں تھی اب وہ تھوڑی سی زیادہ پنپ گئی، یہ وجوہات ہیں اس لیے یہ جو نہیں یہ اعتماد پہلے سے تھا، یہ ایک سگنل تھا صرف، اور یہ اس کا مظاہرہ کرنا ضروری تھا. یہ جو کے پی حکومت کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو اعتماد ملے، جرگے کے لوگوں کو اعتماد ملے، تو اب وہی کیا جا رہا. تو کیا اب کے پی حکومت جو ہے وہ یہ اس سال میں نے پہلے بھی اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بولا تھا کہ 1 سال کے شروع میں بھی فوج کی جو ہے نا جو اس وقت کے کمانڈرز تھے مختلف جی او سی انہوں نے ملاقاتیں کی تھی اور لوگوں تو اس پہ اعتماد تھا، عوام تو ان کے ساتھ تھے. نہیں لیکن کے پی حکومت کیا اب وفاق کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیونکہ سہیل افریدی صاحب کی جو تقریر تھی اس کے مطابق تو وہ کھلا اعلان ہے. دیکھیں کوئی بھی عوام کے خلاف وشز کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، ان کو چاروں ناچار ان کے ساتھ کڑا ہونا پڑے گا. ایک اور بات بتائیے گا بدخشاں کے حوالے سے سننے میں آیا ہے کہ بدخشاں میں لوگوں نے اعلان کیا ہے، عوامی سطح پہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم پرست یہاں پہ طالبان کا سپورٹر موجود ہے تو ہمارے صوبے سے چلا جائے، ہم نے اس کو یہاں پہ رہنے نہیں دینا. یہ جو بدخشاں کا علاقہ ہے وہ جو علاقے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی وہاں پہ شمالی اتحاد کا کافی کنٹرول رہا ہے. اب یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک کمانڈر کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا تھا اور اس کمانڈر نے پھر کہہ دیا، انکار کر دیا کہ نہیں دوسرا ہوگا. وہاں کافی مفادات ہے طالبان کے، لیکن نفرت کی آپ جو بات کرتے ہیں وہاں عوامی سطح پہ جو ہے نا ان علاقوں میں جہاں پہ انہوں نے مطلب ہے کہ جبراً ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں اپنی طاقت کے ذریعے جو ہے اپنا کنٹرول برقرار رکھا ہے، وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہے طالبان حکومت کے خلاف. اور دوسری بات ہے کہ تاجک ازبک ہزارہ جو اوپریسٹ تھے قسم کے وہ کمانڈر جو پہلے تھے ان کے جو لوگ حامی لوگ تھے وہ بھی اٹھ رہے ہیں اور وہ ری گروپنگ کر رہے ہیں. اور اس سے وہاں پہ ان لوگوں کے جو ہے نا اقتدار ہے جو انہوں نے کنٹرول کیا، لیجیٹمیسی تھی ان کی کوئی نہیں ہے، آ کر کے خود بیٹھے ہوئے ہیں طالبان، لیکن یہ ان کو زبردست خطرات لاحق ہے.
سر یہ جو افغان پناہ گزین کو جو جہاں پہ تھے ہم نے ان کے لیے ترکھم بارڈر کا راستہ کھول دیا ہے، تو کیا ممکنات ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے جنگجو ہیں یا پھر کمانڈر ہیں یہ خاموشی سے عوام کا چولا اوڑھ کے یہ بھی یہاں سے نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پیچھے دونوں پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ایگزیکٹ پوائنٹ ہم بڑھا رہے ہیں، چونکہ ہمارے 5 جو ٹریڈ کے راستے ہیں وہ آلریڈی بند ہے. یہ ترخم کا راستہ اسی لیے کھول دیا گیا ہے کہ وہ لوگ نکل جائے، کیونکہ یہاں سے ہم نے ان لوگوں کی جو واپسی میں کافی موسم کا بھی اس وقت خراب موسم کی وجہ سے کوئی ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو شہری آبادیوں میں ہم نہیں رکھ سکتے، تو ان کو نکالنا ضروری تھا. پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایگزیکٹ پوائنٹ بڑھائیں گے، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ترخم کے راستے ان کو نکال لیتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی سا برپا ہے جسے دیکھ کے لگ رہا ہے ایک طرف تو ٹی ٹی پی کو واپس بلا لیا ہے افغان طالبان نے، دوسری طرف جو افغان مہاجرین ہیں ان کی بڑی باعزت جو ہے ان کو بھیجا جا رہا ہے. لیکن تیسری طرح اگر افغانستان کا سوشل میڈیا دیکھیں اسے دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ابھی جنگ چھڑی کہ ابھی یہ نہیں. دیکھیں سوشل میڈیا اس وقت سوشل میڈیا نے بہت برا کرا، ڈرٹی گیم پہ پلے کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پاکستان کے خلاف نہیں، ایک تو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، سوشل میڈیا پوری ملک کے تمام کمیونٹیز کے خلاف اس وقت وہ لڑ رہے ہیں. ایون دیٹ کہ وہاں کے پشتون جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہاں کے پشتونوں کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، تو یہ کس منہ سے آئندہ یہاں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کی پی میں بہت عرصہ گزارا ہے. وہ جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کوئی مطلب ایک گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اب وہ لوگوں کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور وہ پشتون افغانستان سے پاکستان آتے ہیں خاص کر کے کی پی میں، تو میرے خیال میں ان کو لے تو بہت جو ہے نا ان کی تو بڑی بستی ہوگی وہاں پہ، وہ کس آنکھوں سے یہاں رہیں گے. یہ تو بہت برا کردار انہوں نے ادا کیا. اور اس میں آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، اس میں اکثریت سوشل میڈیا کے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ کابل میں نہیں ہیں، افغانستان میں نہیں ہیں، وہ بگوڑے ہیں، وہ انہوں نے کبھی جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے. جنگوں میں جو ہے روس کے وار میں تو ان لوگوں نے حصہ لیا تھا، یا تو کمانڈر تھے اس زمانے کے، یا وہ غریب لوگ تھے جو لڑتے تھے، اور کچھ جو غریب تھے وہ مائیگریٹ ہو کر آئے، جو بڑے بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے تو ملک سے بھاگ گئے تھے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے کہیں، کوئی یو کے میں بیٹھا، کوئی امریکہ میں، کوئی فرانس میں، کوئی اکثری جرمنی میں بیٹھے، اور وہاں سے جناب سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر. ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو افغان یہاں آتے جاتے ہیں جن کے مریض، ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں یہ. اور یہ جو تانے پاکستان کو دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ہم تمہیں انار نہیں بیچیں گے، انگور نہیں بیچیں گے، ہم فلاں نہیں بیچیں گے، تم بھوکے مر جاؤ گے، اس میں پہلے تو وہ جو ان کے انگور اور انار ہم نے جب ٹریڈ بند کرے وہ تو وہاں ضائع ہو گئے، اس کو پانی کا پانی بن گیا وہاں پہ. پہلے ان کو تو سنبھال. یہ دیکھیں کئی راستے ہوتے ہیں. افغانستان جو ہے ٹریڈ کے حوالے سے ویسے بھی سوشلی دیگر رابطوں میں بھی پاکستان پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے. ان کے مریض وہاں پہ پڑے. ہم دیکھیں ہم تو ایسا نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ کہ اس کو ویزے ہم بند کریں مریضوں کے لیے. ہم نے تو راستے کھولے تھے لیکن مجبوری کے تحت ہم نے راستے بند کرنے پڑے جب کشیدگی بڑھ گئی تھی. وہ تو ٹوٹل ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. سر ذرا بتائیے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا اور افغانستان کا کوئی جنگ کا کوئی معیار نہیں ہے، وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے کہ ہم ان سے جنگ لڑے، نہ ہماری جنگ بنتی ہے، کیونکہ ٹوٹل ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر ہم ان کے لیے راستے بند کر لیں تو ان کا رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ان کو راستے ڈھونڈنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان کی جو گیدڑ بھبکیاں اس کے پیچھے کیا بھارت کا جو اسٹرنگز ہل رہے ہیں؟ بالکل بھارت. یہ تو اس وقت بارڈر دیکھیں، پہلے وہاں 2 پراکسیاں بھارت کی آپریٹ کر رہی تھی. BLA جس کو ہم فطرت ہندوستان جو انڈین پراکسی کہتے تھے، اور الخوارج. یہ اب تو وہ ملک ہی وہاں کا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے طالبان کی، وہ پورا کی پورا ملک ہی ان کا جو ہے پراکسی بن گیا ہے. ابھی ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کا امریکہ سے ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان کے اندر جو ہے نا بڑا شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ خطرے میں آ گیا. اور امریکہ جو ہے وہ ہمیں صرف اس نے لالی پاپ دیا ہوا تھا، پیار محبت سے صرف تعریفیں کر رہا تھا فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب کی، لیکن معاہدہ اس نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ. یہ پرانا معاہدہ ہے. نہیں، یہ معاہدہ ہے، 10 سال کے بعد رینیو ہوتا رہتا ہے، اس کا ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس معاہدے میں کوئی نئی بات نہیں. پہلے تو ٹرمپ اور مودی کے درمیان جو اعتماد کا گیپ ہے وہ پورا ہوگا تو کچھ ہوگا. ابھی تو ٹرمپ نے پیچھے تو پھر جو ہے نا یہ بیان دیا، جب اب اس کے بیانات جو ہے نا 58 ہو گئے ہیں کہ پاکستانی انڈیا کے بڑے خوبصورت جہاز گرائے، بلکہ ان کو کہنا چاہتے کہ سندور لگے جہاز گرائے ہیں. وہ بولتا جاتا ہے، اس کی چھیڑ بنائے. میں تو کہتا ہوں کہ بولتا جائے گا، جہاں بھی جائے گا وہ یہی بولتا جائے گا. اس کی بستی کرنا چاہتا ہے، توہین کرنا چاہتا ہے، اس لیے بول رہا ہے. لیکن ایک طرف وہ ہمیں خوش کر رہا ہے اس طرح کے بیانات دے کے، دوسری طرف دفاعی معاہدہ. کیا یہ پہلی بار ہوا ہے یا پہلے بھی ہوتا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ پرانا معاہدہ ہے، اس کو رینیو کرایا گیا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارا بھی تو جو معاہدہ ہوا ہے سب سے زبردست معاہدہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے. تو کیا یہ اسی ٹکر کا معاہدہ ہے جو؟ کچھ نہیں، یہ پہلے کا ہوا ہے.
کچھ ہتھیار بھیجتا ہے، ظاہر ہے ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے کہ آپ کسی کو ہتھیار نہ بھیجیں. اس معاہدے سے پاکستان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے اسے پاکستان کو. اچھا سر، افغانستان اور پاکستان کے جو مذاکرات کا نیکسٹ دور ہے یہ شروع ہونے والا ہے. ابھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ لوگ جنگجو بھی جو ہے یہاں سے جا رہے ہیں، پھر دہشت گرد حملے جو پلان کیے ہوئے تھے وہ سارے پلاننگ ان کو روک دیا گیا کہ آپ نے کوئی دہشت گرد حملہ نہیں. یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کے بیانیے کی. کیا یہ اگلے مذاکرات تک یہی بیانیہ جو ہے اس کی کامیابی رہے گی یا درمیان میں پھر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چاہوں کہ انڈیا چاہتا کیا ہے، وہ پھر اس طرف دوبارہ آؤں گا. انڈیا چاہتا ہے جنگ یا خانہ جنگی. یہ میں آج آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہو اور جنگ تک نوبت آئے. اور پاکستان اور افغانستان کی کوئی اللہ نہ کرے جنگ تو ویسے ہو نہیں سکتی، فل سکیل وار تو نہیں ہو سکتی. لیکن اگر جنگ ہوگی بھی تو وہ وہاں سے جارحیت کرے گا، کیونکہ ہمارا جو پوسچر ہے وہ ڈیفینسیو ہے. ہم نے ہمیشہ جارحیت کا جواب دیا، ریٹیلیٹ کیا ہے. ہم نے اپنا ڈاکٹرین ڈیفینسو رکھا ہے شروع سے. یہ تو مغربی سرحد ہے، ہم نے مشرقی سرحد پہ بھی ڈیفینسو رکھا ہے اپنے آپ کو. اگر وہاں سے وہ جارحیت ہوتی ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے. تو ہمارا جواب جو ہوگا پھر سرجیکل سٹرائک ہوگا. جہاں جہاں ٹکانی ہوگی ہم اس کو نشانہ بنائیں. سویلین کو ہم نشانہ نہیں بنائیں گے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں. وہ تو جنگ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی جنگ ہو اس قسم کی. اور افغان حکام کو بھی اس وقت پتہ چلا ہے، بیگ جو ٹریکنگ کرتے رہے وہ وہاں پہ استنبول میں پیچھے سے جو ہدایات کندہاری گروپ دیتا رہا ہے، اس کو پتہ چلا ہے کہ میری اگر پاکستان نے جنگ شروع کری تو حالات خراب ہو جائیں گے اگر یہ بات چیت ناکام ہو گئی. دوسرا وہ خانہ جنگی چاہتا ہے. وہ اس نے افغان کے جو طالبان ہیں ان کو بتایا ہے کہ میں شمالی اتحاد، اسی ازبک، تاجک ناراض گروپ ہے ان سے آپ کی صلح کرا دوں گا. وہ کبھی بھی نہیں کرا سکتا ہے، کبھی بھی نہیں کرا سکتے اس کے ساتھ. اور ان کو بتایا کہ آپ پاکستان کے ساتھ آپ بس سامنے ہو جائے، میرے پراکسی بن جائے. اس کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف یہ لڑے تو میرا تھوڑا بہت میں کہہ دوں گا جی پاکستان کو میں نے ڈسٹرب کیا. اگر اس میں ناکامی ہو گئی تو میں ان گروپوں کو اٹھا کر کے افغانستان میں خانہ جنگی کرا دوں گا. لیکن فل فلیج وار کی جو بھارت کی خواہش ہے، کیونکہ وہ مئی میں تو ذلت امیز شکست ہوگی اس خواہش میں، تو کیا وہ کسی طریقے سے وہ بھارت کے ذریعے سے پوری کر سکتا ہے فل فلیج وار کی؟ بھارت کے ذریعے؟ بھارت تو دیکھیں وار افغانستان کے ذریعے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. افغانستان کے ذریعے تو ہمیں صرف ڈسٹرب کر سکتا ہے. بھارت وار جو ہے نہیں کر سکتا ہے. وہ صرف ماڈل اس نے تبدیل کیا کہ مغربی سرحد سے ہمیں زیادہ ڈسٹرب کرے. اور وہ تبھی ڈسٹرب کر سکتا تھا کہ اس نے تعلقات بنائے. ان کو اسے ٹول یوز کر رہا ہے. لیکن اگر اس ٹول وہ ناکام ہو گئے افغان کے طالبان تو پھر وہ افغانستان میں خانہ جنگی کرائے گا. ان طالبان کو، اس گورنمنٹ کو، افغانستان کو وہاں تک ایک نئے بحران سے دوچار کرے گا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ اب افغانستان میں بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے. ہاں نہیں، وہ کھڑا کرے گا. اب تو ایک کھڑا ہو رہا ہے نا، اس کو وہ ہوا دے گا. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں، دیکھیے میں نے آپ کو بتاؤں، آپ کے ساتھ میں آخری راؤنڈ میں ایک دو تین چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ جو وہاں پہ ہمارے مذاکرات ہوں گے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہو سکتا ہے، 6 والا. اس میں 3 مختلف سینیریو کو ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پہلا سینیریو جو ہے اس کو ہم پازیٹیو لیتے ہیں. اس میں غالباً امکان ہے کیونکہ اعلیٰ سطحی وفد جائے گا، کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ نکلے گا. یہ چیز ضروری ہے. اس میں میکانزم بھی ہوگا، تحریری معاہدے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ کچھ آ جائے تحریر معاہدہ. ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو بالکل پاکستان کمپرومائز نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا باقی ہے. بالکل فیصلہ ہوگا تو پاکستان مانے گا، ورنہ نہیں. اور اس کے علاوہ یہ میکانزم کے علاوہ پھر ٹریڈ پہ ہم ٹریڈ کھولیں گے. یہ ایک ہے. اس کے چانسز ہمیں 30 to 35% نظر آتے ہیں اس سینیریو کے. سیکنڈ سینیریو جو ہے جس کو ہم ماڈریٹ کہتے ہیں، اس کے 45-50% چانسز ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پارشل ایگریمنٹ ہو جائے، مکمل نہ ہو. اور اس میں پھر یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا میکانزم طے ہو جائے لیکن ٹائم لائن جو ہے نا اس کا کلیئر نہ ہو اور سیز فائر ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ عدم اعتماد ہوگا دونوں ملکوں کے درمیان. اس کا جو امکان ہے 45 جیسے میں نے بتایا 50% ہے. ایک نگیٹو ہے جس کا 15 to 20% امکان ہے. وہ یہ ہے کہ ایشو پر اختلافات پیدا ہو جائے. زیادہ تر ایشوز جو ہے اس میں ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، کس پہ اختلافات پیدا ہو جائے. اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ بارڈر کلیشز، اور پھر کچھ نہ کچھ ہمارے نگیٹو آؤٹ پٹ آئے گا. اور تو ہمارے اس کا مطلب ہے کہ کچھ حالات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ثالث میڈیٹر ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں مکمل طور پہ کہ ہم نے اس جو راؤنڈ ہو رہا ہے استنبول میں 6 نومبر کو، اس کو ہم نے کامیاب بنانا ہے کسی طریقے سے. لیکن اس کو سبوتاج کرنے کی بھارت بھی تو پوری کوشش کر رہا ہے. لیکن بھارت بھی کوشش کرے گا، لیکن وہ جو لوگ ہیں ترکی کا زیادہ اور دوحہ کی طرف سے بھرپور کوشش ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے تعطل جو کا شکار جو مذاکرات ہوئی تھے اس میں جو ہرڈلس تھے اس کو کلیئر کی جائے گی. اس میں ہرڈل صرف یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ختم کرنا، اس کی سرپرستی
ختم کرنا. سرپرستی کے حوالے سے جو وہاں سے وفد آئے گا, ایک تو اس کو بتایا گیا کہ آپ نے وہاں سے مکمل اختیارات لے کے آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر آپ بیک ٹریکنگ کر کے وہاں سے اور آپ پیچھے سے ووٹ لیتے رہے, ڈائریکشن لیتے رہے. آپ مکمل طور پہ خود مختار ہو کر کے مینڈیٹ جیسے لیتا ہے بندہ یا مذاکرات کے لیے آ جائے. دوسری چیز, ان لوگوں کو بھیجا جائے مذاکرات کے لیے جن کے پاس اختیار ہو. اس لیے حالات ہی ہم کہہ رہے ہیں ہائی لیول جو ہے نا دونوں طرف سے وہ پھوٹ جائیں گے. دوسری بات اس کو یہ بتائی گئی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ نے مکمل طور پہ اپنا ہمیں موقف دینا ہے کہ آپ نے یس اور نو میں جواب دینا ہے, کرنا ہے نہیں کرنا ہے. سر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم بھول رہے ہیں, ان مذاکرات میں کہیں یہ جو بیسک مدعا ہے ان کا, جی اٹک تک کا علاقہ ہمارا ہے, ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے, کیا ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں؟ ہم کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو معاہدہ ہوا ہی نہیں پاکستان سے, ہم کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, یہ علاقہ ہمارا ہے, تو اس کے اوپر کیا ہم کسی طرح نہیں, وہ میرے نزدیک تو ایک ڈیڈ ہارس ہے, وہ ڈیڈ ہارس ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ انڈیا نے ویسے اٹھایا تھا, انڈیا نے بھرپور کوشش کی تھی, لیکن اس میں ہمارے فارن آفس نے بہت کام کیا ہے. یہ جو مذاکرات ہوئی ہیں استنبول میں, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ اس کو نہیں چھیڑا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ٹچ دیا ہوگا, لیکن یہ بالکل نہیں ہے. جب ہم نے ایک آپ کا فنسنگ کر دی ہے تو اس وقت آپ کدھر تھے؟ جو فنسنگ ہو گئی, فنسنگ تو بارڈر پہ ہوتی ہے نا. تو کیا اب افغان جو ہیں وہ مان چکے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن نہیں, ان کو ماننا پڑے گا, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے تو افغان حکومت جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تو بری حکومت ہے. لیکن پھر بھی کیا ہم مذاکرات میں ان معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم کو بالکل یہ تو معاملہ نیگوشیبل ہی نہیں ہے, ڈسکس کیسے ہم کریں؟ لیکن اسی بنیاد پہ تو ہمارے یہاں ٹی ٹی پی آ کے جو دہشت گرد حملے کرتی ہے کچھ نہیں, یہ ویسے وربل انہوں نے ویسے بنائے ہوئے, ایک ایشو ہے انڈیا نے بڑھایا پرانا. میں اس کو ڈیڈ ہارس مانتا ہوں, یہ مردہ گھوڑا ہے. سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی یہ جو معاملات چل رہے ہیں, افغان عوام بہت برے طریقے سے سفر کر رہی ہے, چاہے ان یہاں سے پاکستان سے ان کی ہجرت ہو واپس افغانستان میں, یا پھر جو افغانستان میں موجود ہے تعلیم, صحت اور دوسرے معاملات میں بہت برے طریقے سے پس رہے ہیں. افغان حکومت یا طالبان کی وجہ سے یہ جو سب چل رہا ہے, کیا افغانستان کی عوام کا کوئی پریشر ہے ان کے اوپر کہ ختم کرو خدا؟ دیکھیں, پریشر تو ہے, آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. ایک جیسے بدخشان مختلف علاقوں سے مخالفین کا پریشر آ رہا ہے, جو لوگ سفر کر رہے ہیں. لیکن اس سلسلے میں افغان عوام کو ایک ریکویسٹ کروں گا. دیکھیے, ہم افغانستان کو ایک پڑوسی مسلمان ملک سمجھتے ہیں, اور انڈیا کا ساتھ دینا اس وقت مناسب نہیں ہے اس کا. پہلے بھی میں یہاں پہ اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف جو کچھ کارروائیاں کرتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, جتنے حالات خراب ہوں گی وہاں کے عوام نے سفر کرنا ہے. آپ کم سے کم اتنے حالات کو اتنا خراب نہ کریں, اتنے گالیاں مت دیں. وہ کہتے ہیں ایک لفظ ہے, ایک پشتو اور پرشین کا کمبینیشن, ماوائل ماندہ نباشی, تاوائل تو زندہ باشی. کہتے میں نے آپ کو ماندہ نہ ہو اور تو نے کہا تو زندہ رہے. کہ مطلب ہے کہ یہ اتنی گنجائش چھوڑے کہ الیک سلیک ہمارے جاری رہے. یہ نہ ہو کہ کل آپ کو پاکستان کی ضرورت پڑے اور آپ یہاں پھر آنکھیں نیچے کر کے پاکستان میں اپنے مریضوں کو لے کر آئے یا ٹریڈ ہمارے ساتھ کرے. اس حد تک نہ جائے کہ بالکل مکمل طور پہ ہمارے پیر. لیکن سر یہ جو معاملات چل رہے ہیں, دلوں میں بہت شدید نفرتیں آلریڈی پیدا ہو چکی ہوئی ہیں, کیونکہ اب پاکستان کے دلوں میں وہ گنجائش نہیں رہی. پہلے دیکھیے, پہلے ایک طرفہ تھی, پہلے وہاں سے پروپیگنڈا ہوتا رہا اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. اب جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف بھی ہو رہا ہے, اور خاص کر کے پشتون کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور جہاں کمیونیکیشن پرابلم آپ کو نہیں تھی, جہاں آپ نے 40 سال گزارے, حکومت پاکستان نے آپ کو وہاں اس لیے رکھا تھا, ایران نے تو ان کو کیمپوں میں رکھا تھا, ان کو کیپی میں اس لیے رکھا تھا کہ چلو لینگویج پرابلم نہیں ہوگی اور مسائل نہیں ہوں گے ان کے. تو وہ ان کے خلاف جو تم نے شروع کر دیا, تو یہاں سے انہوں نے بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو یہ جب آپ یہاں آئیں گے, لوگوں کے پاس آنا تو آپ نے پشاور کے اسپتال میں داخل ہونا ہے نا, جب مریض آئے گا لاہور کے اسپتال میں لے کر آئے گا, کراچی کے اسپتال میں لے کے آنا ہے نا, تو لوگ آپ کو کس نفرت سے دیکھیں گے نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل ہمیں گالیاں دے رہے تھے. تو کیا افغانستان کا یہ تھینک لیس رویہ ختم ہوگا؟ نہیں, ان کو میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ کل آپ کو شرمندگی کا باعث بنے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. جاتے جاتے افغانستان کے بہن بھائیوں سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ یہود و حنود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. پھر بھی اگر آپ بھارت سے دوستی گاڑ رہے ہیں یا اس پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں اور اپنے محسن پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, تو سوچ لیجئے کہ خدا نے اس بارے میں مکمل طور پہ بتا دیا کہ آپ کا کیا حال ہونے والا ہے اگر آپ ان کو اپنا دوست سمجھیں گے. آج کے لیے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے. کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.